صالح علیہ السلام کا نام سنیں؟ اللہ کے نبی تھے، اللہ کے پیغمبر تھے، اللہ کے رسول تھے. جب قوم والوں کے پاس آئے، قوم والوں کو آ کے رب کا پیغام دیا ہے، قوم والوں نے ماننے سے انکار کر دیا اور کہا کہ تو واقعی اللہ کا نبی ہے، کوئی دلیل لے کے آ، کوئی ثبوت لے کے آ، کوئی پروف لے کے آ، جس کو دے کے، جس تیری نشانی کو دیکھ کے ہم مانیں کہ تو واقعی اللہ کا نبی ہے. صالح علیہ السلام نے کہا بتاؤ پھر کس طرح کی نشانی چاہیے؟ یہ سامنے پہاڑ نظر آ رہے ہیں، اس سے ایک زندہ سلامت اونٹنی اگر نکل آئے ہم تیری بات کو ماننے کے لیے تیار ہیں. اللہ کے نبی نے اللہ سے بات کی ہے، صالح علیہ السلام نے اللہ سے بات کی کہ اللہ یہ قوم ثبوت مانگ رہی ہے، نشانی مانگ رہی ہے. اللہ احکم الحاکمین نے صرف اونٹنی نہیں نکالی، اونٹنی نکالی تو وہ حاملہ اونٹنی تھی. انہوں نے صرف اونٹنی کا ذکر کیا کہ اس سے زندہ ایک اونٹنی نکل آئے. رب العالمین نے اس نشانی کو مزید 4 چاند لگائے. اونٹنی تو نکلی لیکن وہ حاملہ تھی. اونٹنی نکلی، شرط کیا لگا دی گئی، قید کیا لگا دی گئی؟ اس کو کوئی روکے گا نہیں. جہاں یہ کھاتی پیتی ہے اس کو کوئی روک ٹوک نہیں کرے گا، اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا، اس کو کوئی شر کی نگاہ سے دیکھے گا نہیں، اس کو کوئی اذیت نہیں دے گا. شرط لگا دی گئی، حد بندی لگا دی گئی، اور جو میرے رب کا حکم ہے اس کے مطابق زندگی گزارو گے، یہ شرط ہے. قوم والوں نے کیا کیا؟ ان ساری شرائط کو نعوذ باللہ من ذالک رد کر کے ٹھوکر مار کے رکھ دی اور اس اونٹنی کی کھونچے کاٹ دی. حضرات یہ ساری بات کرنے کا مقصد کیا ہے؟ یہ قوم صالح یعنی کہ صالح علیہ السلام کی جو قوم ہے نا، یہ اتنی طاقتور قوم ہے، اتنی طاقتور قوم ہے. قرآن بیان کر رہے ہیں کہ اللہ احکم الحاکمین نے ان کو اتنی طاقت عطا کی تھی کہ یہ ایسے پہاڑ کے اندر اپنا ہاتھ مار کے اس کو چیر کے رکھ کے وہاں پہ اپنے گھر بنا لیتے تھے. رب نے اتنی طاقت ان کو عطا کی تھی. اور استاد محترم بات بتا رہے تھے، ہم مدینے میں رہتے تھے، پڑھتے تھے وہاں پہ، اور فارغ ٹائم میں ہم نے صالح علیہ السلام کی اس بستی کو دیکھا، ان کی قوم کی اس بستی کو دیکھا. آج بھی ان کی انگلیوں کے نشانات وہاں پر موجود ہیں، جو وہ ایسے کر کے مار کے اور وہ بڑے بڑے پتھروں کو خسم کر کے رکھ دیتے تھے، ان کو چیر کے رکھ دیتے تھے، وہاں پہ اپنے گھر بناتے تھے. آج بھی ان کی انگلیوں کے نشان وہاں پر موجود ہیں. آزاد وہ درخت کو پکڑتے تھے، رب نے ان کو کتنی طاقتیں عطا کی تھی. درخت کو پکڑتے تھے، ایسے کر کے اس کے درمیان میں ہاتھ ڈال کے ایسے ہاتھ نیچے تک لے کے جاتے تھے، جڑ تک اس درخت کے 2 ٹکڑے ہو جاتے تھے. اتنی طاقتور قوم، اتنی قوت والی قوم. لوہے کا استعمال نہیں، اپنے ہاتھوں کا استعمال کر کے پتھروں کو تراش تراش کے وہ اپنے گھر بناتے تھے. قرآن اس کا گواہ ہے. حضرات اتنی طاقتور قوم ہے، لیکن جب اللہ احکم الحاکمین کی نافرمانی کی، جب تکبر کے ضمن میں آ گئے، جب تکبر کے دائرے میں آ گئے، جب انہوں نے اللہ کے رسول کی بات کی مخالفت کی، جب انہوں نے اپنے آپ کو تکبر کی چادر میں لپیٹا، وہ چادر جس کے متعلق میرا رب خود کہتا ہے تکبر میری چادر ہے، جو کوئی مجھ سے میری چادر کو کھینچنے کی، چھیننے کی کوشش کرے گا میں اس کو ذلیل اور رسوا کر کے جہنم کا ایندھن بنا دوں گا. حضرات اتنی جابر قوم، اتنی قوت والی قوم، رب العالمین نے ایک فرشتے کی چیخ سے سب کو ستیہ ناش کر کے رکھ دیا. اتنی قوت والی قوم، اتنی طاقت رکھنے والی قوم. ایک فرشتے کی چیخ آئی ہے، ایک فرشتے کی چیخ، سب کچھ ملیا میٹ، سب کچھ ختم. میں اور آپ کس بات کی مولی ہیں؟ ہم تو ان کے نسبت کچھ بھی نہیں. جتنی طاقتیں آپ نے ان کو عطا کی تھی، ان کی طاقتوں کے سامنے میری اور آپ کی طاقت زیرو ہے. قرآن کہتا ہے اکثر اموالا و اولادا. رب العالمین نے ان کو مال بھی کثیر تعداد میں دیا تھا، اولادیں بھی ان کو کثیر تعداد میں دی تھی، طاقت بھی رب نے ان کو کثیر تعداد میں دی تھی، ان کے وجود بھی بڑے بڑے تھے. لیکن جب وہ چیخ آئی، جب فرشتے نے وہ چیخ ماری، قرآن کہتا ہے وہ ایسے گرے پڑے تھے جیسے بڑی بڑی کھجوروں کے لمبے لمبے تنے گرے پڑے ہوتے ہیں. وہ ایسے گرے ہوئے تھے اور ان کی جسامت ایسے بن گئی جیسے ایک گلا سڑا بت پڑا ہوتا ہے. تکبر کا انجام، تکبر کا انجام. او لوگوں رب سے ڈر جاؤ، ہم نے مرنا ہے، آگے جانا ہے. کبھی یہ سوچ بھی اپنے اندر پیدا کر لو کہ میں اگر اسی حالت میں مر کے اس رب کے سامنے چلا گیا تو میرا کیا حال ہوگا.